अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में पहले बात करेंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चाइना से वापसी पर जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो इसका मकसद ये है कि मीडिया को, आवाम को, सबको एतमाद दिया जाए। जो एक्टिविटीज़ वहाँ चाइना में रही हैं उसके हवाले से बात की जाए। BRI फोरम में उन्होंने शिरकत की है और वहाँ पर जो साइड लाइन मीटिंग्स हैं हम सब जानते हैं कि वो भी बहुत अहम हैं। और चाइना के सदर से मुलाकात हुई है, रशिया के सदर से मुलाकात हुई है, केनिया के सदर से उनकी मुलाकात हुई है, उसके अलावा श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात हुई है। ओवरऑल जो उन्होंने बात की है कि अगर हम अपने मौशी सफ़र की बात करें तो ज़ाहिर है कि जो चाइना के साथ हमारे इस वक्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ख़ास तौर पर CPEC, वो बहुत अहमियत का हामिल है। वो सेकंड फेज़ में आ गया है और अब हम मज़ीद इसको आगे लेकर जाने के लिए पुरज़्म है। ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे ताकि हम लोग इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इस हवाले से भी बात करेंगे। मौशी तौर पर भी उन्होंने जो सारी सरगर्मियाँ रही हैं उसके हवाले से भी उन्होंने बात की है। एक बड़ी अच्छी खबर आपने भी सुनी होगी कि 2017 के बाद हमने ये देखा है कि जो इस वक्त तेज़ी आ रही है स्टॉक मार्केट में, उसके हवाले से उन्होंने भी बात की है। और स्टॉक मार्केट गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा है कि 50,000 की हद जो है उसने अबूर की है और जो हमारा KSE इंडेक्स है, 100 इंडेक्स, वो 51,000 पॉइंट से तजावुज़ कर गया है। इसके हवाले से भी उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है डॉलराइजेशन को और रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। फिर फ़लस्तीन के हवाले से उनसे बात हुई, उसका भी उन्होंने उसको भी रिस्पॉन्ड किया कि OIC इजलास में जो वज़ीर ख़ारिजा जलील बाज़िलानी साहब हैं उन्होंने बड़े मौसर अंदाज में फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई है और हम इस वक्त पूरी दुनिया को भी हमने ये कहा है और तमाम इस्लामी ममालिक मिलकर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ गज़ा में जो हालात है वहाँ बेहतर हों, फ़लस्तीनियों पर बमबारी का सिलसिला रोका जाए और जो नाकाबंदी वहाँ पर हम देख रहे हैं वो ख़त्म की जाए। और इसके अलावा इमदादी सामान भी जो है पाकिस्तान ने भेज दिया है और इस हवाले से भी हम बात करेंगे। ओवरऑल ये जो विज़िट था वो कितना फ़ायदेमंद है पाकिस्तान के लिए, इसकी जो सिग्निफिकेंस की हम बात कर रहे थे, जो हमारे टारगेट्स थे वो हमने अचीव किए, हम इस वक्त इसको कैसे देख रहे हैं और जो हमारे माहिरीन हैं वो इसको किस तरह से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में। और मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब। हाफिज़ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब हमें वक्त देने के लिए। उनके साथ रशीद साफ़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साफ़ी साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर तजज़ियाकार हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हुमायूं खान साहब और हुमायूं खान साहब भी सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपका भी। मैं आपकी तरफ आऊँगी हाफिज़ साहब। एक आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक फॉलोअप था दौरे चीन का और मैं ये चाहूँगी कि सर आप हमें ओवरऑल इस वक्त बताइएगा कि ये सारी जो एक्टिविटीज़ वहाँ पर हुई, उन्होंने मीडिया को, आवाम को एतमाद में लिया है, उनको बताया है। 20 MOUs के हवाले से बताया जा रहा है कि वहाँ पर साइन हुए हैं। ओवरऑल इसको मौशी तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? नाहिद, ये बहुत इम्पोर्टेंट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने हमजद मौज़ूआत पर बात की है, जिसमें पाकिस्तानी मुआशी सरगर्मियों का हवाला भी दिया है, खारजा ताल्लुकात हैं, उसमें पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से भी बात हुई है, जिसमें गैर कानूनी लोगों की आमदोरफ्त रोकने के इकदामात हैं और गैर कानूनी जो यहाँ पर मुकीम हैं उनके इनखला का मसला है। डॉलर की स्टेबिलिटी के हवाले से भी बात की, डॉलराइजेशन को रोकने के लिए, गैर कानूनी डॉलर के इनखला को रोकने के लिए इस पर भी बात हुई है। तो ये तमाम उमूर जो हैं आज प्राइम मिनिस्टर ने आज बड़ी सैर हासिल जो है मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया है। एक तो ये था कि प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले अपने दौरे के हवाले से बात की है। दौरे चीन, प्राइम मिनिस्टर का ये पहला दौरा था चीन का, जिसमें उन्होंने चीनी क़यादत के साथ और साइड लाइन पर गैर मुल्की सरबराहों के साथ बहुत अहम तामीरी और मस्बत जो है बातचीत की है। देखिए, ये दौरा जो है BRI के 10 साल मुकम्मल होने BRI फोरम की जानिब से था और BRI फोरम से एड्रेस किया है प्राइम मिनिस्टर ने और इस हवाले से वहाँ उनकी चीन के सदर के साथ मीटिंग भी हुई है और चीन के सदर के साथ जो मीटिंग हुई है उसकी तफसीलात भी आज प्राइम मिनिस्टर ने पेश की है। देखिए, BRI फोरम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की कि BRI फोरम जो है वो सिर्फ चीन की तरक्की के लिए नहीं बल्कि ख़ित्ते के ममालिक और ख़ित्ते से बढ़कर दुनिया के ममालिक की कनेक्टिविटी और वहाँ उन मुल्कों में मुआशरों को बेहतर बनाने और उन लोगों के लाइफ स्टाइल तब्दील करने का एक अहम ज़रिया बन रहा है। और इसका जो फ्लैगशिप मंसूबा है वो पाकिस्तान में CPEC के हवाले से एक उसकी आलमी शनाख्त मौजूद है। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बताया कि 20 MOUs जो है साइन किए हैं
اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ML1 کا منصوبہ ہے جو کافی عرصے سے زیر التوا پڑا ہوا ہے. اب ML1 کا جو منصوبہ جب زیر عمل آئے گا اور یہ مکمل ہوگا تو اس کے نتیجے میں نہ صرف ٹرانسپورٹیشن بہتر ہو جائے گی پاکستان کی، بلکہ پاکستان کے ریل لنک جو ہیں وہ پاکستان سے باہر مشرق شرق اوسط تک، بلکہ ہم سینٹرل ایشیا تک بڑھانے کے لیے بھی منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں کہ اگر چین جو ہے وہ اس کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے کابل کے ساتھ، تو کابل کے راستے ہم سینٹرل ایشیا تک ریل کے ذریعے پہنچ پائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام امور جو ہیں یہ آج پرائم منسٹر نے اوپن کیے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی جو روس کے صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جی، اور کینیا کے اور سری لنکا کے صدور کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئی ہیں، اور یہ میٹنگ جو ہے اس لحاظ سے اہمیت کے حامل تھیں کہ دنیا میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے، دنیا میں خارجہ تعلقات کے پہلو بدل رہے ہیں. ٹھیک ہے. چین اور روس جو کسی زمانے میں ایک دوسرے کے مخالف تھے آج بہت قریب آ گئے ہیں. اسی طرح پاکستان کے تعلقات بھی اگر روس کے ساتھ ماضی میں خراب رہے ہیں یا اچھے نہیں رہے تو آج ہم بہتر تعلقات کی اس لیے توقع کر رہے ہیں کہ چین اور روس کے ساتھ ہمارے جو ہیں تجارتی اور معاشی تعاون کے امکانات بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تو اسی طرح سری لنکا ایک معاشی بحران کا شکار رہا ہے، اب وہاں پر ایک سٹیبلٹی آ رہی ہے معیشت کی. تو دونوں ممالک کے سربراہوں نے اس حوالے سے بات چیت کی ہے اور ہمارے درمیان تجارت کا توازن جو ہے وہ بھی بہتر ہو رہا ہے. تو یہ وہ امور تھے تجارت اور معیشت کے حوالے سے جو پرائم منسٹر نے چین کے دورے میں وہاں پر غیر ملکی سربراہوں کے ساتھ بھی اور چینی قیادت کے ساتھ بھی بات چیت میں کیے ہیں. پھر ایک جو نیا راستہ خنجراب کے راستے ہم اوپن ہو رہا ہے اور وہ سارا سال جو ہے کھلا رہے گا موسمی تغیرات کے باوجود بھی، تو وہ بھی اب ہمارے لیے ہماری معیشت کی بہتری کے لیے مفید اور معاون ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب، ماہرین جو ہیں، ایک تو ہم دونوں ممالک کے تعلقات اوبویسلی اس کے حوالے سے بھی بار بار بات کرتے ہیں اور وہ بہت اہم بھی ہے کہ مزید بہتر ہو رہے ہیں اور ایک نئی ہم اس میں جہت دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشی منظرنامے میں بھی اس وزٹ کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ شکریہ ناہید. جو وزیر اعظم صاحب کی پریس کانفرنس تھی اس کے بیشتر نکات تو حافظ صاحب نے انتہائی تفصیل سے بیان کر دیے، تو میرے خیال میں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہوں گا جو 20 یادداشتوں کے جو مفاہمت کے یادداشتوں پہ جو دستخط ہوئے ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل پاکستانی نقطہ نگاہ سے ہے، اور ہمیں اشد ضرورت تھی اس قسم کی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبوں کے. اگر ہم اس کی تھوڑی سی ایک اجمالی جائزہ بھی لے لے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان 20 مفاہمتی جو یادداشت ہے اس میں تقریباً جو پاکستان کی ضرورت کے تمام سیکٹر ہے جہاں پہ ہمیں فارن انویسٹمنٹ یا فارن مدد کی ضرورت تھی یا فارن ایکسپرٹیز کی ضرورت تھی، ان سب کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس میں یہ جو خصوصی سیل جو وزیر اعظم صاحب آج ہمیں بتا رہے تھے کہ پی ایم ہاؤس میں ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک خصوصی سیل قائم کر دیا گیا ہے، پرائم منسٹر خود اس کی نگرانی کریں گے. یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے. میں سی پیک کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اب دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے BRI کا، اور BRF کا جو یہ موجودہ ایکٹیویٹی تھی پاکستان کے لیے ہر لحاظ سے سود مند ثابت ہوئی. اس میں دیکھیں 2 دفعہ وزیر اعظم ملے ہیں چینی صدر سے. ایک تو ایکسکلوسیو جو ان کی میٹنگ تھی وہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. اس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی سے لے کر موجودہ جو ہماری اقتصادی اور معاشی مشکلات ہے اور جو مستقبل کے ہمارے منصوبے ہیں، جو اس IFC کے تحت جو ہمارے منصوبے ہیں یا جو ہمارے ارادے ہیں، اس حوالے سے چینی تعاون کا مسلسل اظہار، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی منظرنامے میں جو پاکستان کا کردار ہے، خصوصاً جو مقبوضہ جموں کشمیر میں پاکستان کا ایک موقف ہے یا جو فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا ایک موقف ہے. تو چین نے ایک مرتبہ پھر ایک تصویراتی اور ایک ٹیسٹڈ فرینڈ کی حیثیت سے ایک دفعہ پھر پاکستان کو یقین دہانیاں کروائی کہ نہ صرف معاشی فرنٹ پہ بلکہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم نکات میں چین پاکستان کا ساتھ دینے کا اعادہ ہوا ہے. اور اسی وجہ سے شاید وزیر اعظم صاحب نے چین میں اور یہاں پہ ان کو دوبارہ کہنا پڑا کہ چین جو ہے
پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا ایک مضبوط ستون ہے، اور چین ہی کی طرف دیکھ کے پاکستان کئی اپنی خارجہ پالیسیوں کو مرتب کرتا ہے۔ تو میرے لیے یہ دو پہلو انتہائی اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ سی پیک کا نو ڈاؤٹ وہ ہم اس کے دوسرے مرحلے میں جا رہے، وزیر اعظم صاحب آج بھی پرعزم تھے کہ ہم اس منصوبے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اسی طرح بی آر آئی کا ہم اولین اور جو فاؤنڈر ملک یعنی چین کے بعد ہم پہلا ملک تھے کہ ہم حصہ بنے تھے، اس کا بھی دوبارہ ان تمام چیزوں کا جو ہے ایک دفعہ پھر سے رینیول ہوئی ہے۔ لیکن جن سیکٹرز میں اسپیشلی ایگریکلچر میں، جو ٹیکنالوجی میں، جو آپ کی انرجی سیکٹر ہے، اس میں آپ کے روڈ انفراسٹرکچر، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سیکٹر میں، یہ تمام چیزیں پاکستان کے لیے نئی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چین تو پاکستان کا دوست ہے ہی، صحیح ہے، لیکن جو چین کا جو پرائیویٹ سیکٹر پاکستان راغب ہوا ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی بات ہے۔ اور ان 20 منصوبوں میں کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو کئی منصوبے اور کئی یادداشتیں ہم نے پرائیویٹ چائنیز کمپنیز کے ساتھ سائن کی ہیں، اور پھر ٹینک ٹینک کے ساتھ ان کی ملاقاتیں یا سول سوسائٹی سے ان کی وہاں پہ ملاقاتیں، وہ بھی انتہائی اہمیت کے حامل ملاقاتیں رہی ہیں۔ میں چاہ رہی تھی کہ اسی نقطے کو لے کر ہمایوں صاحب کی طرف جائیں، جو چائنا کی نجی کمپنیاں ہیں ان کے حوالے سے بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گی، ان سے جو ہماری میٹنگز ہیں وہ بہت مؤثر رہی ہیں، انشاءاللہ وہ بہت فائدہ مند پاکستان کے لیے ثابت ہوں گی، اور اس میں انہوں نے بڑی سنجیدگی کا اظہار بھی کیا ہے۔ اور اس فورم میں بھی ہم جانتے ہیں کہ 30 سے زائد انٹرنیشنل کمپنیز تھیں، اوبویسلی وہاں بھی مختلف لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہوگی، اور وہ لوگوں کو راغب کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں۔ اس اینگل کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ بیسیکلی تو جو یہ وزٹ تھا اس کو آپ 3 پوائنٹس کے تھرو جو ہے اینالائز کریں۔ ایک جو آپ نے کہا کہ چائنا اور پاکستان کا جو بائیلیٹرل ریلیشن ہے، یہ آبویسلی ہم اپنی جو ہے 74 ایئرز کی جو ہے 75 ایئرز کی ایک اینیورسری بھی سیلیبریٹ کر رہے تھے، اور اس سال کو ٹورزم کا سال بھی کہا گیا دونوں ممالک کے درمیان۔ اور یہ ہمیشہ سے ان دونوں ممالک کی جو ہے وہ ایک روایت رہی ہے اور ہسٹری ہے کہ جیسے ہی نئی لیڈرشپ آتی ہے، چاہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو یا جو دوسرا جو پرماننٹ سیٹ اپ ہوتا ہے، تو لیڈرشپ کا ایکسچینج ہوتا ہے اور ہائیسٹ لیول پہ ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ شی جن پنگ 2013 میں آئے، اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر تھے وہ 2015 میں آئے، اور اس کے بعد اب ہم اس کی 10 سال کی اینیورسری منا رہے ہیں۔ تو ایک اس ہائیسٹ لیول کے وزٹ کا اور اس ٹائم پہ پرائم منسٹر کا جانا بیسیکلی ایک تو ریٹریٹ کرنا تھا کہ ہم اس ریلیشن شپ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور پھر دوسری سائڈ پہ بیلٹ اینڈ روڈ کے اندر سی پیک چونکہ ایک ستون کا حصہ ہے، تو اس میں پرائم منسٹر کی شمولیت وہ بھی اس چیز کی غمازی کرتا تھا کہ ہم اپنے اس ریلیشن شپ کو اور اب اس جو اکنامک ریلیشن شپ ہے اس کو کتنا کرتے ہیں۔ پھر جو آپ کا جو سوال تھا اس میں جو 20 ایم او یو سائن ہوئے ہیں، انفراسٹرکچر ہے، مائننگ ہے، انڈسٹری ہے، گلوبل جو گرین ڈیولپمنٹ کا ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ہیلتھ ہے، اسپیس کوآپریشن ہے، ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر پرائم منسٹر نے کئی جگہ پہ بات کی، ڈیولپمنٹ کوآپریشن اور ایگریکلچر۔ اچھا، ان ساری چیزوں کے اندر بہت ساری چائنیز پرائیویٹ کمپنیز اور چائنیز گورنمنٹ جو ہے ان کی طرف سے جو ہے ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں، ایم او یوز ہوئے ہیں کہ اب ہم مل کے کام کریں گے، جس میں ML1 بھی تھا۔ تو یہ اگین جو ہمارا جو ایک وہ ریلیشن شپ ہے جس میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یا جو ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن تھی، اس کو دوبارہ 10 سال کے بعد جو ہے اس کا ایک اگین احاطہ کیا گیا، اور اس کو اکنامک ریلیشن شپ کے اندر کیا گیا، کیونکہ بیلٹ اینڈ روڈ ہے ہی کنیکٹیوٹی کا، بات کی جاتی ہے، ایگزیکٹلی۔ صرف اشارہ کرتے ہیں، اور اب جو پرائم منسٹر نے کہا کہ ان منصوبوں کا پھر تسلسل جو ہے اب، اچھا یہ سی پیک کے بعد جو پہلی دفعہ جب ہم نے سائن کیے 2013 میں، یہ اس کے بعد پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے 20 ایگریمنٹس آپ کے سائن ہوئے، تو یہ ایک اس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان نے چین کے ساتھ جو اپنے ریلیشن شپ ہیں اس کو ہائی ٹریجیکٹری کی طرف لے کے گیا۔ تو پرائم منسٹر نے اپنی جو آج کی جو اسپیچ تھی، پریس کانفرنس تھی، اس کے اندر یہ اس چیز کا بتایا۔ پھر جو دوسرا اینگل ہے وہ ہے انٹرنیشنل، جو حافظ صاحب نے پہلے اس میں بتایا کہ دنیا کے حالات چینج ہو رہے ہیں، تو پاکستان جو ہے ہم باوجود اس کے کہ چین کے بہت قریب ہیں اور اس سارے فورم کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، ہم اپنے باقی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کو ایکول اس سطح پہ رکھتے ہیں اور استوار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور ابھی سے نہیں، پچھلے سال 2 سال سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر بھی یہ ہے کہ اپنے جو قریبی دوست ممالک ہیں، جس میں مڈل ایسٹ کے ہو جائیں، یورپ کے ہو جائیں، امریکہ کے ہو جائیں، اور چائنا آلریڈی چونکہ ہمارا بہت قریبی دوست ہے، تو یہ اس کے اندر بھی اس فورم کے اندر جو سائیڈ لائنز پہ ان کی میٹنگ ہوئی
وہ بھی اس چیز کا ایک غمازی کرتی تھی کہ پاکستان اپنی فارن پالیسی کو ڈائیورس کرنا چاہتا ہے اور تمام لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنا چاہتا ہے. اور جو تیسرا اینگل ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے کے بہت بڑے مسائل ہیں, جس میں افغانستان کا مسئلہ ہے, پچھلے 3 سال سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, دہشت گردی کا مسئلہ ہے, اس کے علاوہ جو ہے ٹرانس نیشنل کرائمز کا مسئلہ ہے. تو یہ سارے مسائل یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ملٹی لیٹرل فورمز کے اوپر جا کے ان ایگریمنٹس جو یونائٹڈ نیشن کے ایگریمنٹس اور جس کا بھی رشید صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو لے لیں, ہم فلسطین کو, تمام کو چاہتے ہیں کہ یو این کی ریزولوشن کے مطابق حل کیا جائے. تو پاکستان کی فارن پالیسی بھی بڑی بیلنس طریقے سے دنیا کے سامنے آئی اس پرٹیکولر ٹرپ کے اندر. اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کی تھی, جو صدر شی جن پنگ نے کہا کہ ہم بلاکس جو پالیٹکس ہے اس کی طرف نہیں جانا چاہتے اور اس کا حصہ ہم نہیں بننا چاہتے ہیں, اسے ہٹ کر ہم کام کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, آج کی پریس کانفرنس اوور آل ظاہر ہے کہ چائنا کے حوالے سے اس میں بات کی گئی, کچھ اور نکات بھی تھے جو اس میں ڈسکس کیے گئے. میں چاہتی ہوں کہ اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیں. غیر قانونی جو تارکین وطن ہیں پاکستان میں, ان کے حوالے سے بھی وزیر اعظم صاحب نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم جو بین الاقوامی قوانین ہیں اس کی مکمل طور پر پاسداری کر رہے ہیں, اس کا خیال کرتے ہوئے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور چونکہ یہ ہمارا اپنا اندرونی سیکیورٹی کا معاملہ ہے, تو جو غیر قانونی یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں ان کو اگر جانے کا کہا جا رہا ہے تو اس میں کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو وہ غیر قانونی طور پر یہاں مقیم ہے, تو آبویسلی ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ یہاں پر رہیں. دوسرا, دہشت گردی کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس میں ملوث پائے گئے ہیں, ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں. اس کے حوالے سے میں چاہوں گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیر قانونی جو تارکین وطن ہیں یہاں پر مقیم, وہ نہ صرف یہ کہ غیر قانونی سرگرمی میں ملوث رہے ہیں, بلکہ وہ پاکستان کے مفادات کے منافی جو سرگرمیاں ہیں, جس میں دہشت گردی ہے اور انسانی سمگلنگ ہے, منشیات کی سمگلنگ ہے, یہ تمام جو کاروبار ہو رہے ہیں غیر قانونی اور بین المملکتی, تو اس میں یہ ملوث رہے ہیں. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ غیر قانونی تارکین کو جو ہے وہ نکالنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, بلکہ اس حوالے سے دیکھیں پہلے نیشنل ایلین رجسٹریشن اتھارٹی بنی اور ان لوگوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا لیں, ایک مہلت دی گئی. اور جو لوگ نہیں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا سکے, یا جو لوگ اس سے جنہوں نے راہ فرار اختیار کی قانونی راستے سے, ان کے خلاف یہ اقدامات ہو رہے ہیں. یہ آج پرائم منسٹر نے یہ بات واضح کی کہ یہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل لاء ہے, اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ملک واپس جائیں, وہاں پاسپورٹ حاصل کریں اور ویزا حاصل کریں, اور اس کے بعد واپس آ جائیں. اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو آپ قانونی طریقہ اختیار کریں. اور یہی وجہ ہے جب قوانین پر عمل ہوتا ہے تو پاکستان کیوں نہ اس پر عمل کرے. پاکستان کے تمام تقاضے بھی پورے کیے جا رہے ہیں, جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں انہوں نے اس کو رسپونڈ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں. غیر قانونی تجارت ہے, غیر قانونی سمگلنگ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ذریعے ہم نہ صرف یہ کہ اپنا انٹرنل سیکیورٹی کا سسٹم بہتر بنا سکیں گے, بلکہ پاکستانی معیشت پر غیر ضروری بوجھ جو ہے وہ ختم کرنے میں بھی اس سے مدد ملے گی. ٹھیک ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا, صافی صاحب 31 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن ہے, غالباً 31 اکتوبر ہی ہے ٹائم, اب کچھ دن اس میں رہ گئے ہیں. جو سارا پروسیس چل رہا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیا ہم کر پائیں گے اس کو؟ اس دفعہ سنجیدگی بہت زیادہ ہے, پہلے خواہش کے باوجود ہم کر نہیں پائے. دیکھیں, سنجیدگی تو اسی طرح برقرار ہے جس دن اعلان ہوا تھا, اور آج وزیر اعظم صاحب نے, حالانکہ ان کا موضوع جو تھا وہ مینلی دورہ چین کے حوالے سے تھا, لیکن پھر بھی جب صحافی وزیر اعظم کے سامنے آتے ہیں تو صحافی تو سوال کر ہی جاتے ہیں. ہاں جی, تو انہوں نے اس حوالے سے کویسچن کیا, تو بدستور نہ صرف نگران حکومت بلکہ جو ذمہ دار ادارے ہے وہ پرعزم ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ چمن بارڈر اور تورخم بارڈر سمیت جو باقی غلام خان چیک پوسٹ ہے, ان پہ روزانہ درجنوں کے حساب سے افغان خاندان لوٹ رہے ہیں. لیکن ہم آپ ہی کے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جن دنوں یہ اعلان ہوا تو دورانیہ اس وقت بھی ہمیں کم لگا تھا, اور اس وقت بھی وقت کی کمی کی وجہ سے ٹاسک پورا جو ہے اس ٹائم پیریڈ میں ہمیں وہ اس پہ مشکلات نظر آ رہی ہے. لیکن چونکہ اگر حکومت اور ریاست نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو رضاکارانہ واپسی ہے اس میں کچھ ایکسٹینشن بھی ہو جائے, لیکن کوئی ختمی میرے پاس کوئی اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے. اگر ہم سرکاری اسٹیٹمنٹ پہ اتفاق کریں تو اس کے مطابق ایکسٹینشن بھی نہیں ملنے والی, اور اس کے بعد جیسے یہ تاریخ ختم ہوگی تو اس کے جو جس طرح کہا گیا ہے کہ مروجہ قوانین کے تحت کارروائی بھی ہوگی. یہ بات دہرائی ہے وزیر اعظم صاحب نے آج اپنے پریس کانفرنس میں کہ ہم نے
دہائیوں تک مہمان نوازی کی ہے. اس وقت کچھ مسئلے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو انتہائی اقدام اٹھانا پڑ رہا ہے, لیکن انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ اس میں ڈگنیٹی کا, جو ہمارے افغان بہن بھائی ہے جو وطن لوٹ رہے ہیں, ان کی ڈگنیٹی کا, ان کے وقار کا ضرور خیال رکھا جائے گا. ان کو جتنے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا وہ فیسیلیٹیٹ ضرور کر دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے جو باقی موضوعات یعنی سیاسی موضوعات پہ بھی انہوں نے لب کشائی کی کہ انتخابات کے تاریخ دینا کا جو ان کا ہمیشہ سے ایک موقف ہے کہ الیکشن کمیشن جب بھی تاریخ ان کی طرف سے اناؤنس ہوگا تو نگران حکومت فیسیلیٹیٹر کی حیثیت سے موجود ہوگی. اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے بے واضح طور کہا کہ نگران حکومت کا کسی جماعت میں شامل ہونے سے یا کسی جماعت کو سے علیحدگی اختیار کرنے سے نگران حکومت کا کوئی وہ تعلق نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی آمد کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستانی شہری ہے, عدالتوں کا سامنا کر رہے, پاکستان آ گئے ہیں, وہ عدالت جانے ان کا کام. تو یہ چیزیں ان سے جو پوچھی گئی تو انہوں نے یہ بتلائی, لیکن ان کا جو جی ہاں سیاسی آپ کو گہما گہمی بھی نظر آئے گی اور میں خود ووٹ کاسٹ کروں جی. تو اور دوسرا انہوں نے کہا کہ انتخابی گہما گہمی لاہور کے جلسے سے شروع ہو چکی ہے. ان کا بنیادی مقصد جو تھا دورہ چین تھا, دورہ چین کی کامیابی ہمیں بتانی تھی انہوں نے, اور واقعی جو چین کی کامیاب دورے کے نتائج جو ہے آج ہم اپنے اسٹاک ایکسچینج میں میرے خیال میں اگلے مرحلے میں آپ بات کریں گے, اور جو ہماری معاشی سرگرمیوں پہ اس کے اچھے اثرات پڑنے شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح کا ایک اور سوال ان سے فلسطین کے حوالے سے بھی ہوا. میں چاہتی ہوں ہمایوں صاحب اگر آپ اس کو رسپونڈ کر دیجیے گا. انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے OIC اجلاس میں بڑی بھرپور آواز اٹھائی ہے, بڑی مؤثر آواز اٹھائی ہے, تمام اسلامی ممالک میں مل کر کوشش کر رہے ہیں, دنیا سے بھی ہم یہ کہتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ وہ اس ناکہ بندی کو ختم کرانے میں مدد کریں, اور جو وہاں پر بمباری ہو رہی ہے اس کو روکیں. ایک رفح کوریڈور غالباً کھل چکا ہے اور اس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ ہم نے امدادی سامان بھی بھیجا ہے. دیکھیں, پاکستان کا موقف پہلے دن سے جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے. فارن منسٹر نے یہ اپنی اسپیچ میں کہا, اس کے بعد جو ہماری کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس میں ہوا, اور پھر اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے ایک جگہ پہ نہیں مختلف موقعوں پہ جو ہے وہ پاکستان کا اسٹانس جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے اوپر ہے, اور یہی ہمارا اصولی موقف ہے کشمیر کے اوپر بھی. فلسطین کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ 1967 کے جو پری بارڈرز ہیں اس کے اوپر جا کے 2 اسٹیٹ سولوشن کیا جائے, اور دوسرا جو اس وقت کا امیڈیٹ ہماری طرف سے کنسرن ہے اور دنیا کے باقی ممالک اور UN کی طرف سے, کہ جو سیوین کیجوالٹیز ہیں یا جو وہاں پہ عوام, غریب عوام جو ہے وہ اس کو جو نقصانات ہو رہے اس کو کسی طرح سے کم کیا جائے, اور پھر ان کی جو میٹیگیشن یا بحالی کے لیے جو اقدامات ہیں اس میں جو ہمارے ساتھ ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے, اور چین اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. چین نے اس سے پہلے اپنے جو گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو ہے اس کے ذریعے اپنے آپ کو ثالث کے طور پہ پیش کیا ہے اس تنازع کو حل کرنے کے لیے. تو یہ پاکستان کا جو موقف ہے یہ پرائم منسٹر نے بڑا کلیئرلی کہا, اور آج بھی جب ان سے سوال کیا گیا تو اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. دوسرا ایک جو 2-3 اور باتیں جو انہوں نے بڑی اہم کہیں, انہوں نے ایک پاکستان کی دہشت گردی کی جنگ میں جو قربانیاں تھیں, ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ان کو نہ صرف اس فورم میں جس میں ہم گئے تھے بیلٹ اینڈ روڈ فورم, بلکہ دنیا میں ہر جگہ پہ جو ہے اب وہ سرایا جا رہا ہے, اور اس جنگ کے اندر جو ہمارے 90,000 سے قریب 1 لاکھ یا 20 دیکھیں بہت سارے فگر جو ہیں وہ اس میں کوٹ کیے جاتے ہیں, لیکن رفلی 90,000 سے 1 لاکھ کے قریب ابھی تک جو ہے قیمتی جانیں جو ہیں وہ اس کی نظر ہو چکی ہیں, اور اس کے علاوہ بلینز آف ڈالر کا نقصان ہوا ہمارا. تو اس میں پاکستان نے پھر اپنا جو ایک عیادہ کی, اور وہ اس کے جواب کے اندر ہی جو ایپیکس کمیٹی تھی نیشنل ایکشن پلان کی, جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو غیر قانونی لوگ ہیں ان کو واپس بھیجا جائے ایک دفعہ. اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق, اپنی کیپیسٹی کے مطابق, اپنی ول کے مطابق کن کن لوگوں کو ہم ویزا دے سکتے ہیں. ہم نے 40-50 سال جو اپنے دوست ممالک کے لوگوں کو یہاں پہ رکھا, ان کی میزبانی کی ہے, اور اس پہ ہمیں فخر ہے, اور دنیا اس کو بائی دا وے اس کو سراہتی ہے کہ اس وقت پاکستان اس پورے خطے میں سب سے وہ بڑا ملک ہے. ایران نمبر 2 پہ آتا ہے اور ہم زیادہ ہیں, جس نے 40 سے 50 لاکھ کے قریب اپنے جو افغان بہن بھائیوں کو رکھا. لیکن اب ٹائم یہ ہے کہ اس وقت ہم ان کو واپس بھیجیں, رجسٹر کریں, ڈاکیومنٹیشن کریں, اور پھر جس بارڈر کا یہ ذکر کر رہے ہیں ہم نے, یہ جو 6 ہماری بارڈر اوپننگز ہیں اس کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ بائیو میٹرک ہو, روز کی بیسس پہ وہاں سے جو 50,000 یا لاکھ کے قریب آتے ہیں. تورخم اور چمن میں غالباً آلریڈی شروع ہو گئے, اور اس 6 کے علاوہ ہم اور اوپننگز بھی بنانا چاہتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکیومنٹڈ جو ہے وہ لوگ آئیں, جو یہاں پہ آتے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ وہ کس مقصد کے لیے آ رہا ہے, کتنے عرصے کے لیے آ رہا ہے. تو یہ ایک پاکستان کا حق ہے
इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उसको पाकिस्तान एक्सरसाइज करेगा। इसमें कोई कबाहत नहीं है, लोग कोई उसको नई अच्छा चीज़ समझे नहीं या ना है, समझे, कोई लेकिन गलत नहीं गवर्नमेंट ऑफ कर रहे हैं पाकिस्तान अब इसको एक्सरसाइज करेगी अपने राइट को। ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज इकॉनमी के हवाले से भी बात की थी, लेकिन अभी मुझे एक ब्रेक लेना है। हम ब्रेक के बाद जब आप गए तो इस वक्त क्या सिचुएशन है उसके हवाले से बात करेंगे। 2017 के बाद अब जो हमें तेज़ी स्टॉक एक्सचेंज में देखने में आ रही है, रुपए की कद्र में भी इस्तेहकाम आ रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसके किन अवामिल की वजह से ये सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ये बेहतर इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं। SIFC के तहत किए गए जितने भी इक़दाम थे आज हमें अब उसका रिज़ल्ट भी मिल रहा है, और जो चाइना का विज़िट था उसको बड़ा अहम करार दिया जा रहा था, और उसके बाद भी हमें स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी देखने में आई है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। मार्का ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਹਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में कश्मीरी अवाम से इस्तिस्वाब राय का वादा किया गया है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को कुचलने के लिए भारतीय अफवाज इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को कुचलने के लिए मोदी हुकूमत जुल्म जबर का हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। तमाम तर भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। हम बात करेंगे सियासत की। बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है और ये समझाना कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये बड़ा मुश्किल हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रही है कि हम अब भी हुकूमत में। हम बात करेंगे हुकूमत की। अपनी दुनिया में थे, उसी में रहेंगे, उसी में वापस चले जाएंगे इंशाल्लाह। बात करेंगे मईशत की, आइन की, रियासत की। ये भी लगता है कि जो मियाँ साहब के अज़ाइम और ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो रही। पाबंदी लगाई जाती है PTI पर, फिर इंतखाबात होते हैं तो फिर तो साफ शफाफ नहीं होंगे। जब भुट्टो साहब असैसिनेट भी हो गए फिर भी इलेक्शंस हो गए थे। नया होगा अंदाज। पीटी पे बैठ के मेरे पे से ये सवाल करोगे, मतलब बस करो, छोड़ो। 7 बजे गौहर के साथ सिर्फ PTV न्यूज़। इस रियासत के लिए हम कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन वो हमारे बाद हमारी रियासत के भी टुकड़े करना चाहते हैं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश अब्दुल हमीद का खात्मा देखना है। मिलकर लड़ेंगे और अब्दुल हमीद को शिकस्त देंगे। अगर अहमद पाशा मेसन है तो हम इसका मुशाहिदा अपनी आंखों से करेंगे। अहमद पाशा, अब आपकी वफादारी पर भी शक किया जा रहा है। पाशा होने को तो छोड़ो, तुम तो इंसान भी नहीं हो इस्माइल। यानी मेसन सैलानिक में जमा नहीं हो सकते? इस मकसद के लिए पाए तख्त में जमा होंगे। दूसरों के बलबूते पर रहने वाले लोग कभी भी कामयाब नहीं होते।
मैं उसे ज़ाती तौर पर सजा दूंगा। उन्हें रोकें इससे पहले कि वो जुल्फुल इस्माइल पाशा को कत्ल कर दें। जुल्फुल इस्माइल! अब उन्होंने हमें तन्हा करने के लिए हमारे दोस्तों पर हमला किया है। तो अब्दुल हमीद को इस बार ऐसा जख्म लगेगा जो कि कभी भी भर नहीं सकेगा। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम। वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन, इस वक्त हम मौशी सूरत हाल के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। आज वज़ीर आज़म साहब से जब मौशी सरगर्मियों के हवाले से, मौशी हालात के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 1983 से 2023 तक आज तक मैंने नहीं देखा कि डॉलर जो है वो एक मरतबा जब बुलंदी के सफ़र पर होता है तो वो फिर वापस आए। हमेशा हमने देखा है कि ये जो सफ़र है वो ऊपर की तरफ जारी रहता है। 335 से अब हम इसको वापस लेकर आ रहे हैं और इसमें तकरीबन 60 रुपये हमने देखा है कि कमी वाक़या हुई है और रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया है। फिर जो बड़ी अच्छी खबर हमने ये देखी कि 2017 के बाद स्टॉक एक्सचेंज में बहुत तेज़ी देखने में आई, इसके हवाले से भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और इस वक्त मलिक बोसान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के। इन सारी चीज़ों को वो किस तरह से देख रहे हैं, हमारी जो कारोबारी हजरात हैं वो कितने मुतमईन हैं, इस हवाले से जानेंगे। बहुत शुक्रिया मलिक बोसान साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज में हम तेज़ी देख रहे हैं 2017 के बाद ये तेज़ी देखने में आई है, आप लोग कितने मुतमईन हैं इससे और किन अवामिल को आप इसकी वजह समझते हैं जिसकी वजह से इतनी बेहतरी आ रही है, रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। फिर हमने ये देखा पेट्रोलियम मसनूआत में भी कमी आई और इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज ख़ास तौर पर जिस तरह से बिहेव कर रही है, जितनी तेज़ी उसमें देख रहे हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखो, ये सब अल्लाह का करम है, नबी पाक के सदका है सबसे पहले तो। और अभी अव्वल के महीने में देखा डॉलर का रेट गिरता हुआ, तो डॉलर जो ही रेट गिरना शुरू हुआ आपने देखा पेट्रोल की कीमतें को, इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो गया, तो पाकिस्तान के रिजर्व भी बढ़ना हो जाएगा, रेमिडेंस भी बढ़ गई, एक्सपोर्ट भी बढ़ गई। तो ये सारा मैं समझ क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है जिन्होंने क्रैकडाउन माफी के खिलाफ किया, स्मगलिंग बंद हो गई और तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए, उसका ये नतीजा। और आप मैं समझो आज स्टॉक ने 6 साल बाद 51,000 के जो लेवल तोड़ा है और मैं समझता शायद कल लाइफ टाइम हाई भी बना दे, 52,000 से ऊपर चली जाए। तो ये मियाँ साहब की मैं समझता हूँ काफ़ी कारोबारी बरादरी को उम्मीदें हो चली कि मियाँ साहब आए वापस, क्योंकि 2013 में यही हालात थे जो आज है। उन्होंने उस इकानमी को बड़ा टेकअप लिया और उसको जो है आपके सामने पाकिस्तान की जो है GDP 6% पे चला गया, डॉलर का रेट जो है वो 104 पे मुस्तकम हुआ, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई, CPEC के मनसूबा साइन हो गया और पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। तो ये लोगों को लगता है कि अगर नवाज शरीफ आएंगे तो जो पाकिस्तान की इकानमी दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। और इसके अलावा निगरान हुकूमत जो है वो गए, जो CPEC का जो थर्ड फेस है और BRI जो मनसूबे सरबराही इजलास था उसमें पाकिस्तान को बड़ी अहमियत दी गई है और उसमें चाइना ने खास तौर पर 20 जो माहदों पे साइन किए हैं और पाकिस्तान में ज़राअत का, मैशत का, सेहत का, डिजिटल इकानमी का, तमाम चीज़ों में उन्होंने कहा पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। और इसके साथ उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को बतौर मॉडल CPEC का एक मुल्क पेश करना चाहते हैं जो कि अपने पाँव पे खड़ा हो और अपने कर्जे जो है वो वापस करने शुरू कर दे। वो तो ये क्योंकि पूरी दुनिया में ये अच्छा, मजमूई तौर पर इस वक्त सरमायाकार कितने मुतमईन हैं और डॉलर की अवेलेबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं वो किस हद तक इस वक्त जो सारी चीज़ें हैं उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। वापस आ गए मेरा ख्याल मलिक बोसान साहब, उनसे डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा राब्ता। जी मलिक बोसान साहब, इस वक्त सरमायाकार इसको किस तरह से देख रहे हैं? जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जो डॉलर की वो इस वक्त अब नज़र आ रही है, रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं? बिल्कुल। और ये डॉलर मार्केट में तो सरप्लस है, हम डेली 15 से 20 मिलियन डॉलर इंटरबैंक में सेल कर रहे हैं, पब्लिक लेने खरीदने वाले 2 से 3% है जो भी सफर कर रहे हैं या हेल्थ एजुकेशन के लिए। इस तरह इम्पोर्ट का जो है पहली दफा देखा ना, इम्पोर्ट का बिल कम हुआ है, एक्सपोर्ट का बढ़ा है, वर्कर रेमिटेंस आपकी बढ़ गई 4 करोड़। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो जी आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए।
سگنل کا ایشو ہے کچھ، ہم واپس اگر کنیکٹ ہوتا ہے تو ان کی طرف جائیں گے. حافظ صاحب میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں. ان عوامل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اچھی خبریں اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں تیزی آ رہی ہے. جی، جو معاشی منظرنامہ ہے یقیناً تبدیل ہو رہا ہے. مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ اس کا حوالہ جو ہے وہ سرمایہ کاروں کو اچھی یا بری توقعات جو ہے وہ دیتا ہے. آج جو ہے اگر مارکیٹ کیپٹلائزیشن بڑھ رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تمام نفسیاتی حدود عبور کر رہا ہے، تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے پاکستان کے معاشی اقدامات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاست میں بھی اس کا سیاسی منظرنامہ بھی بدل رہا ہے کہ ہم انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جب ملک میں سیاسی استحکام آتا ہے تو معیشت جو ہے بہتر ہوتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو صورتحال ہے، دیکھیں کیئر ٹیکر جب آئے ہیں انہوں نے آتے ہی معیشت کے استحکام کے لیے جو اقدامات کیے ہیں اور اس کے ساتھ لوگوں کی معاشی مشکلات کے ازالے کے لیے یہ دونوں اقدامات ساتھ ساتھ چلے ہیں. اور معیشت کے استحکام کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، نمبر 1 انہوں نے ایپیکس کمیٹی، آرمی چیف نے ایپیکس کمیٹیوں کے ذریعے ملک میں غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کو روکا ہے، اور اس کے حوالے سے بجلی چوری، گیس چوری، پھر جو گندم، چینی اور اشیاء ضروریہ کی سمگلنگ روکی گئی ہے، ڈیزل کی سمگلنگ روکی گئی ہے، اور پاکستان سے غیر قانونی جو انخلاء ہے ڈالرز کا اس کو روکا گیا ہے. تو یہ تمام وہ اقدامات ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کے معاشی حالات آج بہتر ہو رہے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے کی کمی ہوئی ہے، اور ڈالر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ نیچے گر رہا ہے روپے کے مقابلے میں. اور یہ جب اپنی اصلی حالت، اپنی اصلی جو ہے وہ قیمت پر آ جائے گا تو یقیناً پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی. تو اس کے لیے جو اقدامات تجویز ہوئے ہیں، SIFC کا معاملہ ہو یا دیگر اقدامات ہوں جس میں ریفارمز جو ہیں، ٹیکسز کی ریفارمز بھی آ رہی ہیں، اور ٹیکس بیس کو بڑھایا جا رہا ہے، ٹیکس چوری کو روکا جا رہا ہے، تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جس کے نتیجے میں معیشت بہتر ہو رہی ہے. آج پرائم منسٹر نے بالکل درست بات کی ہے کہ وہ 83 سے معیشت کی بحالی کے حوالے سے جو باتیں سن رہے ہیں اس میں ڈالر کو ہمیشہ چڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 16 روپے سے آج 335 روپے تک آ گیا ہے 2023 تک. بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ 70s میں ڈالر جو ہے 4 روپے کا تھا، اور 4 روپے سے آج 335 تک آیا. یہ سفر دیکھیں ہم نے ڈالر کا جو کیا ہے، آج اس کو اگر ریورس گیئر لگا ہے تو وہ ہمارے اقدامات کے نتیجے میں ہے. تو یہ جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، 271. تو یہ وہ اقدامات ہیں جس کے نتیجے اگر ہم پائیدار بنیادوں پر ان اقدامات کو چلائیں گے اور انفراسٹرکچر کو اسی طرح بہتر بنائیں گے جو SIFC کے ذریعے ہم لانا چاہ رہے ہیں، تو یقیناً پاکستان کی معیشت بہتر. سر مجھے اجازت دیجیے گا، ملک بوستان صاحب موجود ہیں، ایک سوال ان سے اور ہم کر لیتے ہیں، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ملک بوستان صاحب، پرماننٹ بیسس پر کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، کیا تجاویز ہے آپ لوگوں کی طرف سے تاکہ جو اصلی قیمت ہے وہ ڈالر کی برقرار رکھی جا سکے اور یہ معاشی صورتحال بہتر ہی رہے؟ میں سمجھتا انہوں نے ساری چیزیں گنوا دی ہیں، کوئی بچی تو ہے نہیں. اور بیسک چیز تو یہ سب سے پہلے اسمگلنگ کو روکے. اسمگلنگ کا ایسا ناصور ہے کہ آپ کی معیشت کو اور ریونیو کو کھا جاتا ہے. جب آپ کی ڈیوٹیاں جو ہے اس کو ریویو کریں، کتنی زیادہ 400-600% ڈیوٹیاں اسمگلنگ پہ لوگوں کو اکساتی ہیں، اور پھر لوگ اسمگلنگ تب بھی کرتے ہیں کہ ان کو منافع زیادہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری جو ہے انٹر بینک کا جو ریٹ بڑھ جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو سیاسی حکومتیں کام نہیں کر رہی تھی، بھاری پتھر اس نگراں حکومت نے اور جو پاکستان نے اٹھایا ہے، سینیٹیشن کونسل جو بنائی گئی ہے، اس میں چوری اور بجلی چوری اور گیس چوری، آپ کو جو اربوں روپے جو ریکوری ہو رہی ہے اس وقت، اور مختصروں کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. تو یہ ایسے اقدام ہے، اسمگلنگ ہو گئی، بجلی چوری ہو گئی، گیس چوری ہو گئی، یہ ساری چیزیں اگر رک جاتی ہیں، مانیٹرنگ پرماننٹ بیس پہ ہوتی ہے تو کوئی وجہ نہیں. ڈالر کا ریٹ جو ہے ہمارا ویسے ہی انڈر ویلیو ہے. بلومبرگ نے کہا ہے کہ 240 ویلیو ہے اس کی، کیونکہ ریجن میں دیکھیں انڈیا کا 82 ہے، بنگلہ دیش 95 ہے، اور تو اور افغانستان جس کا اکنامک سیکشن وہ 75 پہ 104 سے کم ہو کے 175 پہ آ گئے. تو اتنا زیادہ ری ویلیو ہوا ہے. تو ہمارا روپیہ بھی انشاءاللہ آپ نے دیکھا 330 سے کم ہو گیا، آج 280 سے بھی کم ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے 250 سے بھی نیچے جا سکتا ہے.
ठीक है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे एल वैल्यू पे। वो कहते हैं कि अगर इसी किस्म के इकदाम किए गए तो फिर यकीनन हम देख सकते हैं कि इस पर भी वापस आ सकता है। अच्छा साफ़ी साहब, आप हवाला हुंडी ही के हवाले से भी पहले बात कर रहे थे, ज़रा मुझे बताइएगा कि उसकी कितनी हौसला शिकनी हुई है। फिर हम डॉलर की अवेलेबिलिटी की भी बात कर रहे थे कि वो भी एक बड़ा इशू पहले बहुत ज़्यादा रहा है। अभी बोस्तान साहब ने कहा कि अभी वो इस किस्म का इशू नहीं है, अभी तो सरप्लस है मार्केट में डॉलर। नाहिद, पाकिस्तान की मईशत को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है वो दस्तावेज़ के बग़ैर तिजारत, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी ने पहुंचाया है। इस मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप डॉलर की बात कर रही है, देखिए डॉलर आम इंसान जो हम बैठे हैं, हम लोगों को किस वक्त डॉलर की ज़रूरत होती है, जो मार्केट में से हमें जब डॉलर लेने की नौबत हमें आती है, फ़ॉरेन में कहीं पे हमने ट्रिप करना हो, हेल्थ के लिए अगर हमने हेल्थ जो है तिबी बुनियादों पे अगर किसी ने बाहर इलाज मुआलजे की किसी की सकत हो तो उसके लिए, एजुकेशन के लिए, ये तीन सेक्टर है, ये आम शहरियों को ज़रूरत पड़ सकती है और इसकी मकदार जो है सालाना मिलियन से भी कम है, मिलियंस में भी नहीं है। आपके मार्केट में जिस तरह अभी मलिक बोस्तान साहब बता रहे थे कि ख़रीदार आज मौजूद नहीं है, बेचने वाले मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे शहरियों ने डॉलर को ज़ख़ीरा किया हुआ था। इसकी वजह से एक बुनियादी जो सबसे, ये इन्वेस्टमेंट इसको मैं नहीं करता, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ये नाजायज़ मुनाफाखोरी है, ये कानून तोड़ना है। आपने अगर ट्रेडिंग करनी है इंटर बैंक के ज़रिए करे, बेशक आप फॉरेक्स में लगाए अपना पैसा, अपना डॉलर जो है किसी और सेक्टर में लगाए, जमजम लगाए, आप डॉलर अकाउंट खोल के, और भी बहुत सारे ज़राए हैं, और भी ज़राए हैं, लेकिन जो अगर आप ज़ख़ीरा करके छुपा के रखते हैं या उसकी स्मगलिंग करते हैं या करवाते हैं, ये और हवाला और हुंडी का जो नासूर है, इसने डॉलर की कीमत जो है, जो हाफिज़ साहब कह रहे थे कि 4 रुपए से आज जो है 278 और 276 पे जो हम ट्रेड कर रहा है, तो हम इस बात से मुत्तफ़िक है कि डॉलर की कीमत इर्तिकाई तौर पे ऑटोमेटिकली जब आपका जो वक्त गुजरता है उसके साथ उसकी कीमत में ख़ुद ब खुद इजाफा होता जाता है। लेकिन मलिक बोस्तान साहब बता रहे थे जो नेचुरल कीमत होनी चाहिए वो 250 से ज़ायद नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम 350 से ज़्यादा पे भी ख़रीदने पे कुछ मुद्दत पहले तक मजबूर थे, और उसके हमारे जो सर्कुलर डेट और जो हमारा बैरूनी कर्जा था उस पर हमें कितना प्रेशर पड़ा था। दो इक़दामात हुए, निगरान हुकूमत ने संजीदगी दिखाई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने क्रैक डाउन किया। आपका डॉलर मुसलसल 60-65 रुपए रिवर्स पे आ रहा है, और ख़ुद जो ताजिर है डॉलर के, मलिक बोस्तान साहब उनके नुमाइंदे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मज़ीद भी 25-30 रुपए 40 रुपए ये मज़ीद गिर सकता है। हम सिर्फ एक काम करें, हम सिर्फ एक काम करें कि हम नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों को ना छोड़े, उनके खिलाफ सख्ती करें, स्मगलिंग को रोके। आपके यहाँ डॉलर की कमी नहीं है, आपके यहाँ गंदम की कमी नहीं है, आपके यहाँ चीनी की कमी नहीं है, आपके यहाँ पेट्रोल की कमी नहीं है, आपके यहाँ बिजली की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने गैर कानूनी इस्तेमाल और जो स्मगलिंग का जो एक धंधा है इसको ख़त्म करना है। उसके बाद हालात बेहतर हो सकते हैं। हमायूं साहब, योर टेक ऑन इट। देखिए, मैं थोड़ा सा कॉशियसली जो है इस चीज़ को देख रहा हूँ। इंटरनेशनल प्राइसेस ऑयल की कम हुई हैं, गवर्नमेंट ने अच्छा फ़ैसला उस पर किया है कि उन्होंने उसको आवाम को रिलीफ दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी डिमांड थी। सेकंड जो चीज़ हुई है, अभी जो प्राइम मिनिस्टर का विज़िट था और इसमें कॉन्फिडेंस जो दिखाया गया चीनी कंपनियों की तरफ, जिन 20 MOUs का हमने जिक्र किया, और एक सेकंड लार्जेस्ट बड़ा वो चंक है जो इस वक्त पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, उससे इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बहाल हुआ। तीसरा जो है वो आपको जो IMF का जो है स्टैंड बाय एग्रीमेंट की जो ट्रांच है वो आपको मिलनी है, तो आप फुलफिल कर रहे हैं उन एग्रीमेंट्स को जो आपने पिछली हुकूमत ने किए थे और इस हुकूमत ने उनको इम्प्लीमेंट किया। और चौथा उसमें जो फैक्टर है वो ये है कि जो केयर टेकर सेटअप है, उन्होंने कुछ अनपॉपुलर डिसीजन लिए और कुछ बड़े पॉपुलर डिसीजन लिए। ये चारों चीज़ें मिल के इस वक्त एक इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को उन्होंने बिल्ड किया है, बट ये बड़ा शॉर्ट टर्म है, इस पे हमें एकदम बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुशी नहीं दिखानी चाहिए, चूँकि लॉन्ग टर्म हमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है, आपने एक्सपोर्ट्स अपनी इंक्रीज़ करनी है, आपने इंपोर्ट के ऊपर कम रिलाई करना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा पाकिस्तान में लेके आना। ये डॉलर का जो ये बता रही है बिल्कुल इस तरह है कि केयर टेकर सेटअप ने चूँकि होर्डिंग को रोका, स्मगलिंग को रोका और क्रैक डाउन किया, तो उस पर नतीजा आपको 40-50 रुपये आ गया। अगर ये अब कंसिस्टेंटली चाहिए ये पॉलिसीज़
یہ پالیسیز یہ نہیں ہے کہ ابھی چونکہ ہم بالکل ڈوبنے والے تھے تو ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا. آپ کو لانگ ٹرم بیسس پہ کرنا ہے ہو گئے تھے کہ اب اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں تھا. اپنا اکنامک پائے آپ نے کرنا ہے. پھر آپ نے جو ہے رینیوبل سورسز کی طرف انرجی پہ جانا ہے. آپ نے جو اپنا سرکولر ڈیٹ ہے اس کو اگلے چند سالوں میں ختم کرنا ہے. پھر آپ نے جو ہے امپورٹ کرتے ہیں تیل کی اور گیس کی جو ہے اس میں جیسے ہی انٹرنیشنل پرائسز بڑھتی ہیں, اگر وہ مڈل ایسٹ میں کانفلکٹ آ گیا ہے یا کسی اور جگہ پہ, تو وہ اس طرح شوٹ کرتی ہیں, فوراً افیکٹ گورنمنٹ کو ہوتا ہے. تو آپ نے ایک تو اپنے اسٹریٹجک ریزروز بھی رکھنے ہیں. ہمارے ریزرو اس وقت بھی جو آئل اینڈ گیس کی ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق کوئی 10 یا 12 دن کے ہیں. دنیا کے مختلف ممالک کے جو ایکسپیرینس ہے اس میں 6 مہینے سے لے کے 1 سال کے بھی ریزروز ہیں. اور اس دفعہ ہماری گفتگو چین کے ساتھ بھی ہو رہی ہے کہ ریزروز بڑھانے کے لیے ہمیں اسٹوریج کے لیے جو چاہیے, اور شاید آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ہو جائے. تو یہ بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو کہ آنے والی جو سیٹ اپ ہوگا اس کو لانگ ٹرم بیسس پہ کرنے ہوں گے. یہ شارٹ ٹرم میجرز تھوڑی دیر کے لیے فائدہ دیتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم پہ جو ہے وہ پھر منتخب حکومت زیادہ بہتر طریقے سے فیصلے بھی لے سکتی ہے, اس پر کام بھی کر سکتی ہے. اچھا ایک پوائنٹ رہ گیا مختصراً اگر ہم اس پہ بات کر لیں, یہ جو سیاسی طور پر غیر یقینی کی صورتحال تھی وہ بھی اب ہمیں کم ہوتی نظر آ رہی ہے. آج بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا جیسے ہی تاریخ دے گا الیکشن کمیشن ہم الیکشن کروائیں گے, انتخابات کروائیں گے, میں خود اس کا حصہ بنوں گا. تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں پازیٹیولی دیکھیں سیاسی سرگرمی میں جو تیزی آئی ہے میاں صاحب کی واپسی کے بعد جو ہے سیاسی سرگرمی میں بہت تیزی آئی ہے. اور نہ صرف تیزی آئی ہے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ سیاستدانوں کے درمیان رابطے ہو رہے ہیں اور انتخابی سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی آگے بڑھ رہی ہیں. الیکشن کمیشن نے بھی آج اناؤنس کیا ہے کہ انتخابی عملہ جو ہے 10 لاکھ افراد کا انتخابی عملہ ہائر کر لیا انہوں نے, اور اس کے لیے تیاریاں ہو رہی. یہ تو وہ تمام اقدامات ہیں جس سے ملک میں سیاسی استحکام بھی آ رہا ہے اور لوگ ذہنی طور پر تیار ہو رہے ہیں الیکشن کے لیے. ملک الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے اور لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال اور آپ کا انویسٹر ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وقت بالکل ختم ہو گیا. حافظ طاہر خلیل صاحب, رشید صافی صاحب اور ہمیوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں حضرات شکریہ. اور ناظرین کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.